حدیث نمبر 8. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے یہ، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال ارأیت رجلا غزا، اے اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا کہنا ہے کہ ایک آدمی ہے جو جنگ کرتا ہے. غزا جنگ کرنا، غزوہ اسی پر سے کہتے ہیں جنگ کو، خصوصاً غزوہ عام طور سے کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور سریہ علماء کہتے ہیں جس میں آپ شریک نہیں تھے، اور جو 400 کے قریب آدمی اس میں ہوتے ہیں اس لشکر کو سریہ کہتے ہیں. تو ارأیت رجلا غزا، ایک آدمی اس نے جنگ کی، یلتمس الاجر والذکر، اور جنگ کر رہا ہے اور اس میں اس کی نیت کیا ہے، یلتمس، التمس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، چاہنا، ڈھونڈنا، امید رکھنا. التمس ہمارا آپ سے پرخروس التماس ہے، بولتے ہیں نا بہت سارے. تو التماس کیا ہے، التماس کا مطلب چاہنا، طلب کرنا. تو یلتمس الاجر والذکر، وہ آدمی کیا چاہتا ہے، الاجر والذکر. اجر کس سے، ذکر، ذکر کا مطلب نام، چرچا. خرچہ نہیں چاہتا ہو، چرچا بھی چل جائے گا، چرچا بھی بہت قیمتی ہے بھائی. بعض جگہ تو چرچا خرچہ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں اسی لیے آدمی کہتا کرتا ووٹ دیتے ہو غریبوں کو کچھ فوٹو نکالو ذرا، چھوڑتا نہیں جب تک کہ فوٹو نہیں نکل رہا ہو. غریب لے رہا دے بھائی، بھوک لگی ہے لا جلدی، سر فوٹو رک ذرا تھوڑا صبر کر، فوٹو جب تک کہ نہیں آئے گا تب تک یہ چیز چھوڑے گا نہیں. یہ چرچا ہے، ذکر ہے، بہت خطرناک چیز ہے یہ. بلکہ اللہ رحم فرمائے ایک آدمی یہ تمنا کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا ذکر ہو، یہ بھی ریا ہے. میرے بعد لوگ مجھ کو یاد کریں، میرا نام لیں، یہ بھی ریا ہے، کیونکہ یہ نام مخلوق میں چاہ رہا ہے. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ اپنی نیکیوں پر مخلوق سے نام کی امید رکھنا. اللہ حفاظت فرمائے. تو یلتمس الاجر والذکر، کہ وہ اجر اور ذکر دونوں چاہتا ہے، اللہ سے اجر اور مخلوق سے ذکر. مخلوق کیا اس کا تذکرہ ہو، کیسا بہادر ہے، کیا لڑا ہو، اس کا نام نکلے. اور مناظروں میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی کے اوپر وہ ذہن پہ غالب ہوتا ہے کہ میرا چرچا ہونا چاہیے، کیا کیسا لڑا میں. اس لیے مناظرہ ریا اور کبر دونوں پیدا کرتا ہے. الا یہ کہ آدمی مخلص ہو اور وہ متبع ہو تو اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے. یلتمس الاجر والذکر ما له، اس کے لیے کیا ہے، یعنی اس کو اللہ کے یہاں کیا ملے گا، اللہ کے یہاں اس کے لیے کیا وعدہ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، کچھ کوئی چیز نہیں اس کے لیے، کچھ نہیں اس کے لیے. اللہ سے اجر چاہ رہا نہ ہو. مسئلہ کیا ہے یہاں پر، صرف اجر نہیں چاہ رہا ہو، صرف اجر چاہیے، یہ اخلاص ہے. وہ ذکر بھی چاہتا ہے، اللہ بھی ملے اور مخلوق بھی ملے. ہاں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں کیا ہو، اللہ بھی خوش ہو اور مسجد میں جتنے احباب بیٹھے ہیں وہ بھی اس کی نماز کو دیکھ کر اس کا مقام ان کے دل میں بنے. اللہ کے ہاں بھی مقام بنے، مخلوق کے دل میں بھی مقام بنے. یہ دو جگہ مقام بنانے کی کوشش ہے. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، کچھ نہیں ہے اس کے لیے. فاعادها 3 مرات، 3 بار یہ بات ہوئی. کیا ہے اس کے لیے، کچھ نہیں ہے اس کے لیے. 3 بار، یا آپ نے فرمایا یا دونوں نے کہا 3 مرتبہ. پھر اس کے یقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، 3 بار وہ آدمی کہہ رہا ہے کیا ہے اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کون سا جواب دیا،
لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ثم قال، اس کے بعد آپ نے کہا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالی عمل میں سے صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اسی کے لیے خالص ہو، جس سے اسی کے چہرے کے دیدار کی تمنا کی گئی ہو. اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اسی کے لیے خالص کیا گیا ہو. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی قبولیت کا مدار آدمی کے اخلاص پر ہے. اخلاص ہے تو عمل قبول ہے، اخلاص نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہم کو اس سے معلوم پڑا. پہلا مسئلہ کیا معلوم پڑا؟ دیکھیے اس کو یاد رکھیں، بغیر نیت کے عمل نہیں، وہ ایسی عادت بن گیا، عمل نہیں بنا، وہ نیکی نہیں بنا. تعبدی امور کے لیے نیت ضروری ہے، تعبدی امور کے لیے نیت ضروری ہے. کسی عمل کی عبادت بننے کے لیے اس کے ساتھ نیت ہونا ضروری ہے. دو، عمل کی قبولیت کے لیے اس نیت میں اخلاص ضروری ہے. دیکھیے نیت، کیا نیت اور اخلاص ایک ہے یا الگ ہے؟ نیت اور اخلاص الگ الگ ہے. کیا مطلب ہے دونوں میں؟ فرق کیا ہے؟ نیت کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ہاں نیت اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، غیر اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. کسی کے لیے بھی، کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، دل کا ارادہ، لیکن اخلاص اللہ کی ہے. تو اخلاص والا ہی عمل قبول ہوگا. یہ دوسری بات ہم نے معلوم کی.